بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات خصوصی بنیادوں پر قائم ہیں، کیونکہ سعودی عرب مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں اور ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سعودی عرب کے علاقے حجاز میں حرمین شریفین مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ واقع ہیں، جس کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے روحانی مذہبی جذبات وابستہ ہیں۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی مسلمان سعودی عرب حج کی غرض سے جاتے ہیں اور وہاں عربوں کے علاوہ دنیا اسلام کے مسلمانوں سے مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں محمود و یاز اور غوری نظر آتے ہیں۔ سب عربی، اجمی، گورے اور کالے ہی ایک ہی لباس میں اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے خصوصی تعلقات ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان اور سعودی عرب، قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے طریق پاکستان کی حمایت کی اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1951 میں پہلا معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب درمیان ہوا، جس سے دونوں ممالک درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ 1946 میں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تو قائد اعظم نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے موقع پر ایک وفد بھیجا تاکہ مسلم ممالک کی حمایت حاصل کرے۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل اس وقت وزیر خارجہ کی حیثیت سے اجلاس میں شریک تھے۔ انہوں نے اس وفد کو اپنے بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ 1954 میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے پاکستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے ایک خطی رقم دی، جس سے بستی سعود آباد تعمیر کی گئی۔ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات: سعودی عرب اور پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کرتے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے مسلم ممالک میں اتحاد و یگانیت پیدا کرنے کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ دونوں ملکوں میں ذہنی ہم آہنگی ہونے کی وجہ سے اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد دنیا عرب میں اسرائیلی ریاست قائم کر دی گئی، جسے عرب دنیا کی نا اتفاقی نے پلنے پھولنے کا موقع دیا۔ عرب اسرائیل جنگ 1947 میں مسلمانوں کے داخلی انتشار کھل کر سامنے آ گئے۔ چنانچہ سعودی عرب نے پاکستان اور معتبر عالم اسلام کا سر نو زندہ کرنے کا عزم کیا۔ معتبر عالم اسلام کو از سر نو زندہ کر کے مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی کو اس کا سربراہ بنایا اور پاکستان سے ڈاکٹر انعام اللہ خان اس کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور مدد کی اور سقوط ڈھاکہ کو یہودیوں کی بین الاقوامی سازش قرار دیا۔ 1966 میں شاہ فیصل نے پاکستان کا دورہ کیا اور فرمایا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں پاکستان میں اجنبی نہیں ہوں، میرا اس ملک سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ دوسری جو اسلامی سربراہی کانفرنس 1976 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی اور ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتے رہیں گے۔ مسئلہ افغانستان اور سعودی عرب: افغانستان کے مسئلے پر سعودی عرب نے پاکستان کی موقف کی تائید کی۔ 1991 کی مشرقی وسطی کے انتشار پاکستان نے نہ صرف سعودی عرب کی موقف کی تائید کی بلکہ مدد بھی فراہم کی۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس 1976 کے انعقاد میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی اور سعودی عرب کی مقدس زمین کی تحفظ میں پاک فوج کے دستے بھی بھیجے گئے۔ مسئلہ کشمیر میں سعودی عرب نے ہمیشہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے ہمیشہ حمایت کی ہے۔ سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت جنگوں کو رکوانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب بھارت نے جنگ پاکستان مسلح کر دی تو سعودی عرب نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی اور اس حوالے سے ہمیشہ سعودی عرب مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی تائید کرتا رہا ہے۔ 1967 میں پاکستان اور سعودی عرب نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی روح سے پاکستان کے دفاع کے لیے میدان میں سعودی عرب کو فنی امداد مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ پاکستان سعودی عرب کی بحری اور ہوائی فوج کو ترقی اور اعلیٰ خطوط پر منظم کرنے میں مدد کر رہا ہے اور آج بھی پاکستان اس حوالے سے
کافی زیادہ ان کی مدد کر رہا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی، زرعی، فنی اور تعلیمی منصوبوں پر سعودی عرب نے دل کھول کر مدد کی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان میں مشترکہ سرمایہ کاری کے لیے بینک الجزیرہ قائم کیا گیا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں کئی صنعتی منصوبوں میں شراکت اور مالی تعاون فراہم کیا۔ سعودی عرب نے 1980 تک پاکستان کو تقریباً 5 ارب کی امداد دی۔ سعودی عرب پاکستان کو رعایتی نرخوں پر تیل بھی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانیوں کی کثیر تعداد سعودی عرب میں مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ یہ پاکستانی ملازمین، تاجر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور دوسری افرادی قوت کی حیثیت سے سعودی عرب کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں اور دوستانہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کر رہے ہیں۔ دو طرفہ دوستی 1999 میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے سعودی عرب دورہ کیا۔ دو طرفہ دوستی کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اس طرح 2003 میں پاکستان کے نئے وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا اور کئی معاہدوں کے ذریعے دوستی کو مزید مضبوط بنانے کا اعلان کیا۔ 1958 میں پاک سعودیہ اکنامک کمیشن ریاض قیام کیا گیا جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکمیل کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔ 2014 میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کے لیے $1.5 ارب مہیا کیے، جن کا مقصد پاکستان کی معاشی مشکلات سے نکالنا تھا اور پاکستان میں غربت کا خاتمہ کرنا تھا۔ سوار کے زلزلہ زدگان کی امداد۔ دسمبر 1976 میں سوار کے زدگان کی امداد کے لیے سعودی عرب نے 10 کروڑ روپے کا عطیہ دے کر برادرانہ تعلقات کے اعلیٰ مسائل قائم کی۔ اسلامی کانفرنس قیام میں تعاون۔ فروری 1976 میں 5ویں اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے ذاتی دلچسپی اور اسے کامیاب بنانے کے لیے ہر تعاون سے تعاون کیا۔ سعودی عرب نے بنگلہ دیش کو اس وقت تسلیم نہ کیا جب تک پاکستان نے خود اسے تسلیم نہ کیا۔ مسئلہ فلسطین۔ سعودی عرب، پاکستان نے دنیا اسلام کو ہمیشہ اپنا مسئلہ سمجھایا۔ سعودی عرب کے قیام کے ساتھ ہی دنیا عرب میں اسرائیل حکومت کی داغ بل ڈال دی گئی، جس نے فلسطینی مسلمانوں کو ہر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان نے ہمیشہ عربوں کی حمایت کی اور فلسطینیوں کے حقوق کی بجائے کے لیے آواز بلند کی۔ پاکستان کے نزدیک یہ مسئلہ صرف عربوں کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا ہے۔ پاکستان کے اس رویے کی وجہ سے دنیا عرب سے پاکستان کے تعلقات میں نئی وسعت پیدا ہوئی۔ خلیجی جنگ۔ فروری 1951 میں پاکستان نے کویت پر عراق کے قبضے کی شدید مذمت کی اور مقامات مقدس کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں سعودی عرب روانہ کیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے 2016 میں اپنا دوسرا سرکاری دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے مشترکہ جنگی مشقوں کا بھی معائنہ کیا اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان سعودی عرب کے خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے ہمیشہ۔ سعودی عرب کے صاحب فرمانرواں پاکستان کو اپنے ہی باقی ملکوں پر زیادہ ترجیح دیتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سعودی عرب نے دنیا کی عظیم ترین مسجد فیصل مسجد تعمیر کی، جہاں مسجد کے ساتھ اسلامی لائبریری یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ شاہ فیصل کی پاکستان دوستی کی وجہ سے کئی سڑکوں کے نام اور پاکستان کے معروف صنعتی شہر لائل پور کا نام بھی فیصل آباد رکھا گیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں المختصر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں۔ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ملک اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باشندے آپس میں بھائی بھائی ہیں، دکھ سکھ میں دوسرے کے شریک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں قوموں کو بندھن میں باندھنے والی اسلام کی رسی بہت مضبوط ہے۔ یعنی آج بھی پاکستان اور سعودی عرب کے کافی اچھے تعلقات ہیں اور وہاں پر مقدس مقامات ہونے کی وجہ سے ایک روحانی سلسلہ بھی، ایک مذہبی سلسلہ بھی کی وجہ سے قائم ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں آپس میں کافی اچھے تعلقات قائم ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ہمیشہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہیں گے۔ غربت کے خاتمے کے لیے اور بہت ساری جو پاکستان میں مسائل پائے جاتے ہیں اس کو خاتمے کے لیے سعودی عرب آج بھی پاکستان کی کافی زیادہ مدد کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اچھے تعلقات قائم ہوں گے تاکہ اس پاکستان خطے میں جو غربت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ میں زیادہ سرمایہ کاری پاکستان میں آ کر کروں۔
بسم اللہ.